کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حالات کے اندر بھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا بلکہ آپ کے ساتھ رہے۔ بعد اس کے دل میں سے گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تین افراد پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ قبول کرے، بے شک اللہ زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انسان سے گناہ ہو جانا، یہ قصہ مجھے اور آپ کو سبق کیا دیتا ہے؟ انسان سے اگر گناہ ہو جائے وہ اپنے رب کے دروازے کو نہ چھوڑے، وہ اپنے رب سے نا امید نہ ہو، وہ اپنے رب سے تعلق کو کمزور نہ کرے، بلکہ جتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اتنا زیادہ اللہ کے دروازے پر اصرار کرے، آنسو بہائے، معافی مانگے، اپنے اللہ کو راضی کرے، اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ان کو معاف کر دیتا ہے۔ انہی صحابہ میں سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وارضا ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اس گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا اللہ کی قسم نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا، یہاں تک کہ یا تو مر جاؤں یا اللہ میری توبہ کو قبول کر کے مجھے معاف کر دے۔ اپنے آپ کو آئے ستون سے، مسجد کے ستون سے باندھ لیا۔ ان کی بیٹی آتی قضاء حاجت کے وقت انہیں کھول دیتی، اس سے فارغ ہو کر وہ پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ ان کی بصارت اور سماعت بھی ختم ہو گئی، دیکھنا اور سننا بھی ختم ہو گیا، اور وہ بے ہوش ہو گئے، ان پہ کشتی طاری ہوئی۔ 7 دن گزر گئے، نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اپنے آپ کو ستون سے باندھے رکھا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ 7 دن گزر گئے بغیر کھائے پیے، ان پہ کشتی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولوں گا، اس وقت تک ستون سے بندہ رہوں گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آزاد نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری توبہ کا ایک حصہ یہ بھی تھا، توبہ کے اندر ایک یہ بات شامل تھی اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو جس گھر میں میں رہتا تھا، جس میں رہ کر مجھ سے یہ گناہ ہوا، وہ گھر اور اپنا سارا مال میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا، نہ وہ گھر اپنے پاس رکھوں گا نہ وہ مال اپنے پاس رکھوں گا۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اپنے مال کا 1/3 تمہارے لیے صدقہ کرنا کافی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت سنیے جو انہی صحابہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول نازل ہوئی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اقرار کیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا عمل اور دوسرا برا، امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے
मुसलमानों की अक्सरियत तादाद से ज्यादा काफिरों से टाकरा हुआ। मुशरिकीन ने बड़ी महारत से अपनी सफों को तरतीब दिया, अपने तीर अंदाज बिठाए। अभी जंग शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुसलमानों का लश्कर मुंतशिर हो गया, बिखर गया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को आवाजें दी और खुद पेशकदमी की कुफार की तरफ। ऐ गिरोहे मुहाजिरीन, ऐ जमात अंसार। इमामुल अंबिया की जब आवाज गूंजी तो तमाम सहाबा आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए दौड़े। है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम हाजिर हैं। आपने फिर पेशकदमी की और जो ही कुफार से दोबारा टाकरा हुआ और थोड़ी ही देर के अंदर उनको शिकस्त हो गई। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक शख्स को 100 ऊंट और बकरियां अता कर दी। अंसारियों को ने जब ये मंजर देखा, उनमें से किसी कहने वाले ने कहा कि इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगें की हैं और आज जब गनीमत का माल मिला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों को माल दे दिया और हमने आपके खिलाफ कोई जंग नहीं की बल्कि आपकी मदद की और आपका साथ दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ नहीं दिया। और इन लोगों को एक एक आदमी को 100 ऊंट और बकरियां दी। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। आपने अंसारियों को इकट्ठा किया और कहा ये बात जो मुझे पहुंची है क्या है। अंसारी साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, आपको क्या खबर पहुंची। आपने फरमाया क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो लोग अपने घरों में ऊंट और बकरियां और जानवर लेकर जाएं, तुम अपने घरों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसारी कहने लगे अल्लाह की कसम ऐ हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो इस बात पर राजी हैं कि लोग अपने घरों में माल लेकर जाएं, वो अपने घरों को माल से मुज़य्यन करे और हम अपने घरों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुज़य्यन करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने नबी को अपने घर लेकर जाएं। आपने फरमाया अगर लोग एक रास्ते पे चले, अंसार दूसरे रास्ते पे चले, तो मैं उस रास्ते का इंतखाब करूंगा जिस रास्ते पे अंसार चले होंगे। और एक रिवायत में यह भी है कि आपने अंसारियों से पूछा कि जब मैं तुम्हारे पास आया क्या तुम गुमराह नहीं थे और मेरे आने से अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। उन्होंने कहा क्यों नहीं। कहा आपने फिर फरमाया क्या तुम फकीर नहीं थे और मेरे आने पर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा। अंसारी कहने लगे क्यों नहीं। आपने फरमाया क्या तुम मेरे आने से पहले एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे और मेरे आने पे अल्लाह ने तुम्हारे अंदर प्यार और मोहब्बत को पैदा फरमाया। अंसारियों ने कहा क्यों नहीं। आपने फरमाया अगर तुम कहना चाहो तो यूं कह सकते हो और अगर तुम कहो तो सच ही कहोगे कि ए अल्लाह के नबी क्या आप बेघर होकर हमारे पास नहीं आए थे और हमने आपको ठिकाना दिया था। अगर तुम जवाब में यह कहो ए अल्लाह के नबी आप बेघर होकर हमारे पास आए और हमने आपको ठिकाना दिया तो ठीक कहोगे। अंसारी कहने लगे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर अमन अता करने वाला है। आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो यह कह सकते हो कि आप बेयारो मददगार आए थे और हमने आपकी मदद की। और अगर तुम ये कहना चाहो तो कह सकते हो जब आप तशरीफ लाए तो तन-दस्त से हमने आपकी गमखारी की। अंसारी कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर अमन अता करने वाले। आपने फरमाया ए अंसार की जमात क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो लोग अपने घरों में बकरियां और ऊंट ले जाएं और तुम अपने घरों में अल्लाह का रसूल ले जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा क्यों नहीं अल्लाह के हबीब हम इस सहाबी हैं। आपने फरमाया लोग अगर एक वादी में चले अंसार दूसरी वादी में चले तो मैं अंसार की वादी में चलूंगा और अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार ही में से एक शख्स होता। अगर हिजरत ना होती मैं भी तुम में से एक शख्स होता। लोग बाकी अंसार के अलावा बाकी लोग ऊपर वाला कपड़ा है और अंसार मेरा वो कपड़ा है जो जिस्म के साथ बालों के साथ लगा हुआ होता है। अंसारियों के अलावा जो लोग हैं वो मेरा ऊपर वाला लिबास है और अंसारी मेरा जिस्म के अंदर वाला लिबास है जो मेरे जिस्म के साथ लगा हुआ। अंसारी खुश हो गए और कहा अल्लाह के नबी हम राजी हैं इस बात पर, हम खुश हैं इस बात पर। अगर उनमें से किसी ने ये जुमले कहे तो फिर
پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس بات پہ راضی ہوئے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کی. عبداللہ بن مرزوق ان کی توبہ کا واقعہ سنیے. کہتے ایک دن محفل جمی ہوئی، لہو و لعب کی محفل، اس میں اس طرح غرق ہوئے ظہر کی نماز بھی نکل گئی، عصر کی نماز بھی نکل گئی، مغرب کی نماز بھی نکل گئی. ان کی چہیتی باندی نے ان کو یاد کروایا کہ نماز کا وقت ہے، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو اس باندی نے آگ کا ایک انگارہ اٹھا کے ان کے پاؤں پہ رکھ دیا، جس سے انہیں شدید تکلیف ہوئی. کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگی یہ تو دنیا کی آگ ہے جس کے انگارے کو آپ برداشت نہیں کر سکے، حشر کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا وقت آ گیا، آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی. یہ بات سننی تھی، یہ جملے دل میں ایسے اترے، اللہ کا ایسا ڈر دل میں بیٹھا، ساری لوڈیوں کو آباد کر دیا، غلاموں کو آباد کر دیا، اور اپنے سارے مال کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا. ایک دن امام سفیان بن عیینہ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ان کے پاس آئے. ان کی حالت، کہاں مال کی وہ کیفیت، کہاں دنیا کی وہ فروانی، اور اب کا منظر کیا تھا؟ ایک اینٹ کو اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے اس کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے، اینٹ کا تکیہ بنا کر، کوئی بستر نہیں، کوئی کچھ نہیں، زمین پہ تکیے کی جگہ پہ اینٹ رکھی ہوئی. امام سفیان کہتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے، اللہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ بینک کی نوکری پہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ سود والے بینک سے اپنا معاملہ ختم کر لیتا ہے، بظاہر نظر آئے گا کہ ہر مہینے 50,000 60,000 روپے آتے تھے، اب وہ بند ہو گئے، لیکن اللہ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑی جائے، اللہ کے لیے اگر کوئی معاشرہ کیا جائے، اللہ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے. تو کہتے ہیں آپ نے دنیا کی لذتوں کو اور سارے دنیا کو چھوڑ دیا، ترک دنیا سے اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کو کیا ملا وہ بتائیے. کہا مجھے اللہ نے ترک دنیا سے یہ دیا کہ میں جس حال میں ہوں، پہلے کس حال میں تھا؟ ریشم کے بستر، غلام، لونڈیے، باندیے، محفلیں، قصر، محلات، دنیا. اور اب میں کس حال میں ہوں؟ مٹی پہ لیٹا ہوں، اینٹ میرا تکیہ ہے. اللہ نے مجھے یہ دیا کہ اس زندگی پر میرے دل کو راضی کر دیا، میرے دل میں اس سابقہ زندگی کا تصور بھی نہیں آتا. اور یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بندے کو شکر کا یہ مقام عطا کرتے. ایک بادشاہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ ضرور بٹھایا کرتا تھا، اس کے بغیر نہیں کھانا کھاتا تھا. اب یہ سفر پہ ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کوئی مہمان ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی آدمی ڈھونڈ کے لاؤ جو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. بادشاہ سلامت، جنگل میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ، کو دیکھو کوئی نہ کوئی ملے گا. اب اس کے ڈھونڈنے والے نکلتے ہیں تو ایک بکریوں کے چرواہے کو دیکھتے ہیں جو ایک درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سو رہا. اسے کہتے ہیں اٹھو، تجھے بادشاہ سلامت بلا رہے. کہا میرا بادشاہ نال کی لینا دینا، میں 4 بکریاں رکھی ہیں، بادشاہ کون میں کون. کہا نہیں اٹھو. وہ نہ مانا تو اس کو زبردستی گرفتار کر کے اٹھا کے لے آئے. بادشاہ نے کہا یہ تو میرا مہمان ہے، تم نے اس کی یہ عزت کی. کہا بادشاہ صاحب یہ آ نہیں رہا تھا، تم اس کو اس لیے زبردستی لے کر آئے. کہا کھول دو اس کو، آرام سے بٹھاؤ. کہنے لگی آؤ بیٹھو، آج ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا اپنا دسترخوان سنبھال کے رکھ، میں اس کا مہمان ہوں جو تجھ سے کروڑ گنا زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے. اس نے تلوار نکالی. کہ میں مجھ سے کروڑ گنا. کہنا تلوار سنبھال کے رکھ، میں روزے دار ہوں، اپنے اللہ کا مہمان ہوں. میں روزے دار ہوں اور اپنے اللہ کا مہمان ہوں، مجھے تیرے دسترخوان اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو بیٹھ جا. یہ بتا تو جنگل کے اندر، گرمی کے اندر، درخت کے نیچے، اینٹ کے اوپر سویا ہوا، چند بکریے تیرے پاس، تجھے یہ زندگی کیسی لگتی ہے؟ تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟
اس نے کہا کچھ میری آدھی زندگی تیرے جیسی ہے، یہ بادشاہ ہے اور یہ بکریوں کا چرواہا